بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی ابتدا میں بچے نے قرآن پاک حفظ کی تکمیل کا آخری سبق سنایا، اور گویا اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج سے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ بھائی اس طرح سے اگر آپ شور والا مائک کریں گے تو بس آپ ہی رہیں گے، پھر مسجد میں تو چلا جاؤں گا۔ ایک ساؤنڈ وہ ہوتا ہے جو شادی بیاہ میں بجتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو سیاسی جلسوں میں بجتا ہے، اس میں صرف آواز پہنچانی ہوتی ہے دلی تک، تو ایک وہ ہوتا ہے جو مسجدوں میں دینی جلسوں میں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے بات کو سمجھانا، سنانا، اور سمجھنے اور سننے کے لیے والیوم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کان پہ ڈھپکارے نہ پڑے، تھوڑی دیر سکون کے ساتھ آدمی سن سکے اس کو، ورنہ یہ ڈھول تماشے اگر ہو جائیں گے تو سننے والا بھی پریشان، سنانے والا بھی پریشان۔ اصل میں یہ ساؤنڈ سسٹم والے جو ہوتے ہیں ان کی انگلیوں میں پتہ نہیں کھجلی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ یہ چھیڑتے ہی رہتے ہیں، تب عہد لگتا پھٹو۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یہ ساؤنڈ ٹھیک ہے، بیچ میں پھر انگلی کر دی۔ اللہ کرے ان کو اب توفیق ہو گئی ہو کہ آخر تک اس کو نہ چھیڑیں۔ تو دینی محفلوں میں جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس کو اس طرح سے اسٹیپلائز کرنا چاہیے کہ سنانے والا بھی نارمل انداز سے گفتگو کرے اور سننے والے بھی نارمل طریقے سے سنیں۔ کئی مرتبہ اتنے زور زور سے ڈھپکارے ہوتے ہیں کہ وہ سب آدمی بالکل سن کے سن ہو جاتے ہیں، ان کی عقل پھر کام نہیں کرتی۔ اور کئی مرتبہ مسجد کے باہر سسٹم ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں جو گائے بھینس بندھی ہوئی ہوتی ہیں ان کا بھی دودھ خشک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت آئی ہے آج۔ تو یہ دینی محفلوں میں، دینی اداروں میں، دینی جلسوں کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہیں وہ ذرا بہت نارمل ہونے چاہیے، اس میں ایکو بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت بڑی سعادت یہ عطا فرمائی کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا۔ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ بچہ جس نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، آج اللہ پاک نے اس کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے اس کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے۔ اس لیے آج اس درخواست کرتا ہے کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر کے اللہ کے لیے اب اس جسم کو، اس سینے کو گناہوں کے راستے پہ لیے نہ پھریں، گناہوں کی گلیوں میں لیے نہ پھریں۔ سینے میں 30 پارے قرآن پاک کے محفوظ کر کے گناہوں کے کام کرتے نہ پھریں، اور اتنی بڑی دولت کا مالک ہونے کے بعد اب جو ہے چھوٹ والے اور بوٹ والے لوگوں کی دنیا دیکھ کر لال نہ ٹپکائیں، کاروں اور باہروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ دولت دی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، یہ عظیم الشان دولت ہے۔ نیز یہ بچہ حافظ قرآن ہوا تو صرف یہ اس بچے کی تھوڑی سی محنت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں تھیں، استاد کی جافشانی تھی، اس بچے کی خود کی محنت تھی، اور نہ جانے بیچ میں کئی مرحلے ایسے آئے بچے نے سوچا کہ بھاگ جاؤ، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ شیطان نے بہت کوشش کی کہ یہ ادھورا رہ جائے، شیطان نے بہت کوشش کی کہ یہ ناتمام رہ جائے،
لیکن اس بچے نے ہمت کی، کوشش کی، ماں باپ کی دعائیں شامل حال رہی، استاد کی توجہ رہی، اللہ کی رحمت رہی، یہاں تک کہ یہ بچہ اس مقام تک پہنچ گیا۔ یہ عاجز اس بچے کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے، اور یہ بچہ جس کی اولاد ہے ان ماں باپ کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے، استاد کو بھی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے حافظ بننے کو قبول فرمائے اور اس کے نور کو اس بچے کی نسلوں میں اللہ پاک جاری فرمائے۔ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دین نام ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس کو کہتے ہیں دین۔ اصل میں اللہ پاک نے ہم سب کو اشرف المخلوق انسان بنایا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے جو بولنا نہیں جانتا، چھوٹا سا ہے، لیکن ماں اور باپ اس بچے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کس موقع پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر سفر پہ بچے کو لے جانا ہو تو سفر میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بچے کو پتہ نہیں ہے میری ضرورت کیا ہے سفر میں، لیکن ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہذا بیگ پیک کر کے تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور تو اور وہ جانور جو انسان کے باڑے میں بنتے ہیں، انسان جن کا مالک ہوتا ہے، چاہے وہ گائے ہو، چاہے بھینسیں ہو، چاہے بکریاں ہوں، چاہے مرغیاں ہوں، انسان ان کی ضرورتوں کو بھی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زبان نہیں جانتے، بولنا نہیں جانتے، اور وہ اشارے کی زبان سے بھی بات کرنا نہیں جانتے۔ چھوٹا بچہ تو اگر یوں بھی کہے گا نا تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو پیاس لگی ہے، لیکن کوئی 4 پیر والا جانور، کوئی مرغی، وہ اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر سکتی، نہ اشارے سے نہ زبان سے۔ تو انسان جن جانوروں کا مالک ہوتا ہے وہ ان کی ضرورتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ مثلا آج میری بھینس چپ چاپ کھڑی ہے، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج اس کا گوبر اس طرح کا ہے، معلوم ہے کہ آج اس کا پیٹ خراب ہے، آج میری بکری چپ چاپ سیدھی کھڑی ہوئی ہے، لگتا ہے اس کو بخار ہے۔ تو انسان اپنے بچوں کی ضرورتوں کو تو سمجھتا ہی ہے، اپنی ماتحتی میں پلنے والے بڑھنے والے جانوروں کی بھی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے جانور اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو انسان کے خالق و مالک ہیں، جانوروں کے خالق و مالک ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت؟ تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ بندوں کی کیا ضرورت ہے، بندوں کی اچھائی کس میں ہے اور برائی کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے اور خوبی کس میں ہے، اس طریقے کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے اسپیشل ایک طریقہ بنایا، جی، نبوت کا۔ انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشے کو ان پر ظاہر کیا اور ان کے ذریعے سے اس زمانے کے بندوں کو خبردار کیا۔ لہذا انسانوں کے اندر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ ان کی 2 حیثیت تھی، ایک تو وہ نبی بھی تھے اور دوسرے ابو البشر تھے، انسانوں کے باپ، انسانوں کا بیج اس دھرتی پر آیا ان کے ذریعے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو وہ ابو البشر بھی تھے، انسانوں کی ابتدا بھی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ اور نبوت کے سلسلے میں سب سے آخر میں جو نبی آئے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے نبی اور یہ آخری نبی۔ اب یہ نبی ہوتا کون ہے؟ نبی یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان میں کوآرڈینیشن کرنے والا شخص، اللہ اور بندوں کے درمیان میں رابطے کی کڑی۔ انسانوں میں ہوتا ہے، بشر میں ہوتا ہے، لیکن بشر کا سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے۔ اگر ہم نبی کو بشر نہ مانیں جی تو پھر وہ ہماری ضرورتوں کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ مثلا اگر جنات نبی ہوتا انسانوں کے لیے تو جنات ہماری ضرورتوں کو، ہماری فیلنگز کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ اگر فرشتے کو اللہ نبی بناتے انسانوں کے اوپر اور مقرر کرتے تو وہ ہماری ضرورتوں کو کیا سمجھ سکتا تھا؟ اس کے ہاں بیوی بچے نہیں ہوتے، اس میں سیکسول ضرورت نہیں ہے اس کو، جی، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو نیند کا تقاضا نہیں، اس کے پیٹ میں نہیں دکھتا، اس کو کبھی بخار نہیں آتا، اس کو خوشی نہیں، اس کو غمی نہیں، اس کے ہاں کوئی تکلیف نہیں، جی۔ تو جب
فرشتے کے کو یہ سب کچھ نہیں ہے تو جن انسانوں کے اوپر اس کو نبی بنا کے بھیجا جانے والا تھا اگر بھیجا جاتا تو انسانوں میں تو یہ سب ہے، یہ دکھتا بھی ہے، یہ خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، یہ ناراض بھی ہوتا ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، اس کو بچوں کی بھی ضرورت ہے، اس میں گناہ کا جذبہ بھی ہے، یہ تھکتا بھی ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے، اس کو یہ غمگین بھی ہوتا ہے، اس کے موت میت بھی ہوتی ہے۔ تو انسانوں کی جو فیلنگس ہیں فرشتے کو نہیں پتہ چلتا، لہذا اللہ پاک نے انسانوں میں جو نبی بھیجا انسانوں میں سے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی ضرورتوں کو سمجھے۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، ان کے بچوں کے نکاح بھی ہوئے، بچوں کو طلاق بھی ہوئی، بچوں کا انتقال بھی ہوا، خوشی بھی آئی، غمی بھی آئی، جی ہر چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اگر یہ بات آپ سمجھ میں آ گئے تو ایک بات آپ کو اور سمجھ لینی چاہیے، آئندہ اگر اپنا وزیر اعظم چنے تو ایسا چنے جو ہمارے جیسا ہو، اس کے بیوی بھی ہو، اس کے بچے بھی ہوں، ان کی شادی بھی ہو، اس کے رونے دھونے والے بھی ہوں، اور جس کا کوئی آگے پیچھے رونا دھونے والا نہ ہو، ایسا ہمیں نہیں چاہیے۔ ارے سمجھ گئے یا ڈر گئے؟ خوب اچھی طرح سمجھ لینا، ہمارا وزیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہماری ضرورتوں کو سمجھے۔ واہ بھائی واہ، اپنے من کی بات تو سب کو کہہ رہے، میرے من کی بات سنو، اور ہمارے سب کے من میں جو بات ہے این آر سی ہٹا، ایم پی آر ہٹا، سی ڈبل اے ہٹا، یہ سب اس سے تکلیف ہے، ہمارے من کی بات کچھ نہیں، وہ تیرا ہی من ہے، ہمارا کوئی من ہے ہی نہیں۔ یہ جمہوریت ہے، اتنا کہنے کا مجھے حق ہے اور تمہیں سننے کا حق ہے، ڈرنے ورنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈر لگتا ہو تو مجھے بھیج دینا جہاں بھیجنا ہو۔ اس لیے انبیاء کرام انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انبیاء بشر ہیں، بشر ہوتے ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، وہ جاگتے بھی ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ان کو خوشی بھی ہوتی ہے، ان کو غم بھی ہوتی ہے، جی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، جی ان کو ڈر بھی لگتا ہے اور وہ ڈر کی تدبیریں بھی کرتے ہیں، ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بشر ہیں۔ ڈر جو ہے، ڈر اور خوشی یہ انسان کی صفت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جنگل میں، ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا، جنگل میں تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو اللہ پاک نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے میرے پیارے لاڈلے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا ہے، اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میری اسٹک ہے، لاٹھی ہے۔ تو پوچھنے والے کون؟ اللہ، اور جواب دینے والے کون؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور پوچھنے والا رب کون؟ جو لاٹھی کو بھی پیدا کرنے والا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والا۔ لیکن پھر بھی پوچھا کہ دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہا قال ہی عصا ہے، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کو چارہ جھاڑ کے درخت پر سے کھلاتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے، میری اور بھی بہت سی ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں، مثلا کندھے پہ رکھ کر پیچھے سے پوٹلا لٹکا کے چلتا ہوں، مثلا کسی جگہ پانی گھڑے میں بھرا ہوتا ہے اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کا اندازہ لگا لیتا ہوں، مثلا کبھی کتے بلی کو کھدیڑنا پڑ جائے تو کھدیڑ دیتا ہوں۔ اللہ بڑے کام کی چیز ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے پوچھا تھا کیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کی فوائد پر چھوٹی سی تقریر کر ڈالی اللہ کے سامنے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا موسیٰ یہ اتنے کام کی چیز ہے، ذرا چھوڑو تو اپنے ہاتھ سے اس کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں پیارے اللہ میرا جواب آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو۔ معلوم ہوا بڑا اگر چھوٹے کو کوئی حکم دے تو وہ چونو چرا نہ کرے، جو کہے مان لے۔ جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس کو ذرا چھوڑ دو تو فوراً چھوڑ دیا۔ جیسے چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ بن گیا، وہ تو اژدہا بن گیا، چلنے والا، رینگنے والا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، بہادر نبی سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے، معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اور بشر کی یہ صفت ہے کہ وہ ڈر والی چیز سے ڈر جاتا ہے اور خوش ہونے والی چیز سے خوش ہوتا ہے۔ ڈر گئے، پھر اللہ پاک نے تسلی دیا، کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، خذ اس کو پکڑ لو، خدا اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں یہ کہہ سکتے تھے پیارے اللہ آج میز ملا ہوں تم کو جنگل میں، پہلے تو پوچھا کیا ہے، میں نے صرف
ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا کہ یہ ہے، تو کہا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا تو سانپ بنا دیا، اب کہتے پکڑ لو، تو کیا آج نہیں ملا تھا یہ مسگری کرنے کے لیے؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے نہیں کہا، جب کہا اے موسیٰ پکڑ لو، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ عقل تو یہ کہہ رہی اے موسیٰ پکڑنا وکڑنا مت، سانپ ہے سانپ، اژدہا جو تمہارا ویپن تھا، ہتھیار تھا، اسٹک تھی، لاٹھی تھی، وہی دشمن بن گیا، اب اس کو مارو گے کس سے؟ ہاتھ میں آ گیا، کچھ کھلبلی کی اس نے مچائی تو پھر کرو گے کیا اس کا؟ پکڑنا وکڑنا مت، سانپ ہے، عقل تو یہ کہہ رہی ہے ڈرو بچو، سانپ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ پکڑ لو، میں اس کو اپنی اصل حالت پہ کنورٹ کر دوں گا، اصل شکل میں اس کو لوٹا دوں گا، یعنی لاٹھی تھی لاٹھی بنا دوں گا، پکڑ لو۔ اب عقل کہہ رہی ہے پکڑو مت، موسیٰ گھبراؤ ڈرو، سانپ ہے یہ، مت سنو کسی کی، مانو، اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہے نا لائیو کہ یہ کیا ہے، سانپ ہے۔ تو عقل کہہ رہی ہے کہ ڈرو پکڑو مت، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا کہہ رہا ہے؟ پکڑ لو۔ معلوم ہوا جب عقل میں اور اللہ کی خبر میں کمپٹیشن ہو جائے، عقل کچھ اور کہہ رہی ہو، اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے عقل کی نہ مانے اللہ کی مانے، عقل کی نہ مانے اللہ کی مانے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی نہ سنی، یوں کر کے پکڑ لیا، جیسے پکڑا تو لاٹھی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور چیک کیا ہوگا اکھا کا اکھا بن گیا کہ نہیں، پورا بن گیا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں منہ رہ گیا ہو، کہ ایسا تو نہیں منہ لکڑی بن گیا، نیچے سے دم رہ گئی ہو سکتا ہے پیر میں لپیٹا دے دے۔ خوب اچھے سے چیک کیا ہوگا کہ نہیں وہی لاٹھی۔ تو اللہ نے فرمایا اس موسیٰ اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، یعنی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقل کی نہیں سنی، اللہ کی خبر کی مانی اور فوراً اس کو پکڑ لیا، اور وہ اژدہا لاٹھی بن گیا۔ اب اتنا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، سنیں گے، پڑھا ہوگا، پڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس میں میسج دینا چاہ رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، یہ کوئی واقعہ نہیں تھا، اسٹوری نہیں تھی، بات ختم کی جائے سنا کر، نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ ایک پیغام دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اے موسیٰ سنو، جب میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا لاٹھی، اور لاٹھی کہہ کے تم سائلنٹ اور خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر تم نے تقریر کر ڈالی میرے سامنے کہ یہ ایسی ہے اور ویسی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے، اور اس کا یہ فائدہ اور یہ فائدہ اور یہ فائدہ، لاٹھی کے فوائد پر تم نے تقریر کر ڈالی۔ لیکن جب میں نے کہا کہ یہ موسیٰ لاٹھی اتنے کام کی چیز ہے کہ تم اس کو اتنی نفع کی چیز سمجھ رہے ہو تو ذرا چھوڑ دو، تو تم نے چھوڑ دیا۔ تو لاٹھی نفع والی چیز تھی، جب تم نے چھوڑ دیا تو میں نے اس کو سانپ کی شکل میں کنورٹ کر دیا، بدل دیا، سانپ کی حالت میں منتقل کر دیا، اس کا سانپ بنا دیا۔ اب تم ڈر گئے، تو سانپ کو تم نے نقصان والا سمجھا اور تم اس سے ڈر گئے۔ میں نے کہا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، یہ اصل حالت پہ لوٹ جائے گا، تو تم نے سانپ کو پکڑا اور یہ لاٹھی بن گیا۔ اے موسیٰ خبردار، یاد رکھنا لاٹھی خود سے نفع نہیں دیتی، ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ کی شکل میں منتقل کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو اپنے حکم سے نقصان دینے والے سانپ کو، جس کو دیکھ کے تم ڈر گئے تھے، جی نقصان دینے والے سانپ کو نفع دینے والی لاٹھی کی شکل میں منتقل کر سکتے ہیں۔ لاٹھی میں نفع دینے کی صلاحیت نہیں ہے اور سانپ میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، نفع اور نقصان ہماری ذات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں بیٹھ کے دھمکی دے، اگر ہم کو کہیں کہے کہ یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور یوں نکال دیں گے، وہاں ڈال دیں گے، یہاں ڈال دیں گے، وہ سب بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ رزق کے فیصلے اللہ کے یہاں سے آتے ہیں، موت و زیست کے فیصلے اللہ کے یہاں سے آتے ہیں، عزت و ذلت کے فیصلے اللہ کے یہاں سے آتے ہیں۔ یہ مسجد کے منارے سے بلند منارے سے مؤذن دن میں 5 دفعہ اور 5 دفعہ کی اذان میں 20 اور 25 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ لوگوں سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ حکومت بڑی، نہ فوج بڑی، نہ مملکتیں بڑی،
نہ دشمن بڑا، نہ دوست بڑا، نہ نفع دینے والی چیز بڑی، نہ نقصان دینے والی چیز بڑی، نہ پہاڑ بڑے، نہ دریا بڑا، نہ سورج بڑا، نہ آسمان بڑا، نہ چاند بڑا، نہ ستارے بڑے، نہ آگ بڑی، نہ پانی بڑی، نہ ہوا بڑی، کوئی چیز بڑی نہیں ہے. بڑے ہیں تو اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس لیے یہ پیغام میرے اور آپ کے کان میں پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ودن منٹ کسی نے ادھر بھی کہہ دیا تھا اور ادھر بھی کہہ دیا تھا، دونوں طرف کہلوایا تھا. ایسا نہ ہو ادھر سے کہیں ادھر کو نکال دیں اور ادھر کو کہیں ادھر کو نکال دیں، کہ نہیں، ادھر سے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ وہ اس میسج بن کر دل اور دماغ میں جا کر بیٹھ جائے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ بچہ جو پیدا ہوا، جس کی آنکھیں کھلی، ابھی اس کی آنکھیں کھلی نہیں، مٹھی اس کی بند ہے، آنکھیں چکا چون ہے، وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹڑی سے دنیا میں آیا، وہاں اندھیرا تھا، اور یہاں آیا تو چاروں طرف جگمگ جگمگ ہے، تو یہاں ہر چیز بڑی نظر آ رہی ہے. تو اللہ نے کہا، اے میرے منع، اے معصوم سے بچے، اے میرے بندے، ان سب چیزوں کو تو بڑا مت سمجھ. یہ چمکدار سورج، یہ دمکتے ستارے اور چمکتا چاند اور سورج، یہ بڑے نہیں ہیں. میرا حکم بڑا ہے، میری ذات بڑی ہے، میرا کلام بڑا ہے، میرا کلمہ بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو اپنے گھر کی چھت اونچی سمجھ رہا ہے، اس کو بڑا سمجھ رہا، یہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. اب تجھے گود میں لے کر کوئی باہر نکلنا ہے آسمان کی چھت کے نیچے، اور تو جگمگاتا سورج دیکھ رہا ہے، اس کی جگمگاہٹ تجھے متاثر نہ کرے، یہ بڑا نہیں ہے، اس کو نمسکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اس کے رب، اس کا جو کریٹر ہے، اس کو جو پیدا کرنے والا رب ہے، وہ بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آسمان کی بلندی کو دیکھ کر مبہوت مت ہو جانا، جی یہ بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اذان کا دوسرا ورڈ کیا ہے، دوسرا جملہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہی میرا معبود ہے، اسی کے سامنے میرے سجدے جھکیں گے، اسی کے سامنے میرے سجدے نچھاور ہوں گے، اسی کے سامنے میری جبین نیاز جھکے گی. جب وہ بڑا ہے تو میرے سجدے اسی کے لیے وقف ہیں، وہی میرا معبود ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ میرا معبود ہے، اب جو وہ کہے گا وہی میں مانوں گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کو بڑا مان لیا اور معبود مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اب یہ دونوں جو کہیں گے وہ کروں گا کہ حی علی الصلاۃ، اجاؤ نماز کی طرف، اجاؤ نماز کی طرف. پیارے اللہ، یہ نماز ہے کیا چیز؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اللہ کیسی کامیابی ہے؟ کہ ایسی کامیابی جس کو ہم کامیاب کر دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں، جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ابتدا بھی اس سے اور انتہا بھی اس سے. اب ایک بات اور سنیں، جب دنیا میں ہم آئے تھے تو ہمارے کان میں کسی نے اذان دی اور اس کے بعد نماز کوئی نہیں. بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ دنیا میں واحد اذان وہی تو ہے جس کے بعد نماز نہیں. تو دنیا میں جب آئے تھے تو ہمارے کان میں کسی نے اذان کہہ دی تھی، جس کے بعد نماز کوئی نہیں. اور جب مرے تو ہمارے پر نماز پڑھی گئی، اس سے پہلے اذان کوئی نہیں. جنازے کی اذان ہوتی ہے آپ کے یہاں مانڈوی میں ہوتی ہے؟ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دنیا میں آئے تھے تو اذان ہوئی اور نماز کوئی نہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نماز ہے، اذان کوئی نہیں. معلوم ہوا مومن کی زندگی اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ ہے. مومن کی زندگی کتنی ہے؟ اذان اور نماز کے درمیان کا حصہ. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ایک شعر کہا، یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بدن و تو گریاں. اے انسان، تجھے کچھ پتا بھی ہے، یاد بھی ہے، جب تو دنیا میں آیا تھا، جی جب تو دنیا میں آیا تھا روتے ہوئے ماں کے پیٹ سے، جی تو رو رہا تھا اور تیری پیدائش پہ سب ہنس رہے تھے. این چنا زیست کے وقت پہ رکھتا نے تو ہم اب گریاں بدن و تو خندہ.
اور اب تو ایسی اچھی زندگی گزار اللہ کی محبت میں کہ جب دنیا سے تیرے جانے کا وقت آئے، دنیا سے تیرے رخصت ہونے کا وقت آئے، تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں۔ جب دنیا میں آئے تو سب ہنس رہے تھے، ہمارے یہاں بابا آیا، بیبی آئی، ہمارے یہاں بیٹا آیا، بیٹی آئی، سب ہنس رہے تھے، اور تو روتا ہوا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا۔ اب اتنی اچھی اور اتنی شاندار زندگی گزار کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو سب کے سب رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا جا رہا ہوں۔ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن ایسی زندگی گزار کر جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا۔ تو جب انسان اپنے بچوں کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، اپنے جانوروں کے تقاضوں کو، ان کی بھوک کو، ان کے چارے کو، ان کی دوا کا خیال رکھتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کوئی خیال نہیں رکھتے؟ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کوئی نظام نہیں بنایا؟ اللہ پاک نے نظام بنایا، کیا کھائیں، کیا پئیں، کس طرح زندگی گزاریں، کس طرح جئیں، کس طرح مریں، کسی سے دشمنی کا بدلہ لینا ہو تو کیسے لیں، کسی سے دوستی کرے تو کیسے کریں، نکاح کرے تو کیسے کریں، جئیں تو کیسے جئیں، مرے تو کیسے مریں، یہ سارا کا سارا نظام کیسے ہونا چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق۔ بھئی یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے نا، جو مسجد کا ہے، اس کو لیڈیز کے ساتھ کنیکٹ نہیں رکھنا چاہیے، ان کا وولیم اور ان کا ساؤنڈ الگ ہو۔ اب وہاں سے شکایت ہے جی آواز نہیں آ رہی، اب آواز نہیں آ رہی تو یہاں تو مصیبت آ رہی ہے نا، وہاں آواز نہیں آ رہی، یہاں مصیبت آ رہی ہے، تو پھر سے وہ بڑھا دیتے ہیں اس کو۔ آئندہ ذرا مجھے بلائیں تو اس کا ذرا خیال رکھیں۔ میری طبیعت بڑی حساس ہے، یہ سب جو ٹٹمبے جب ہوتے ہیں تو دماغ چلا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ رٹ رٹا کے تھوڑی آتے، کوئی تقریر کوئی رٹی بھی ہوتی ہے کیا کہ جو یاد کر کے آئے وہ سنانا ہے اس کو؟ اللہ سے بھیک مانگ کے بیٹھتے ہیں، یا اللہ جو آپ کے بندے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی کیا ضرورت ہے، ایسی بات دل سے کہلوائیے جو سب کے لیے نفع بخش ہو اور میرے لیے سب سے زیادہ ہو۔ اب وہ جو تار اللہ سے توجہ کا جوڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ گڑبڑا جاتا ہے، اس میں پھر اسپارک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیبس بنایا زندگی گزارنے کا، جیسے یہ مثلا آہوجا کمپنی کا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساؤنڈ سسٹم جب خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول آتا ہے کہ اس کو ایسے انسٹال کریں گے، ایسے اسمبل کریں گے، ایسے آپریٹ کریں گے اور اس طرح سے کنیکشن کریں گے، اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ لانگ لائف رہے گا، اچھا رہے گا، اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو یہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا، پھر کمپنی اس کی نہ وارنٹی لیتی ہے نہ گارنٹی دیتی ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جیسے کوئی فیکٹری کوئی بڑی بنانا چاہے، اس میں بڑی سے بڑی مشینری لائے تو وہ یوزر گائیڈ، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک آپریٹر بھی آتا ہے، مشینری کو خود انسٹال کرتا ہے اور کمپنی کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ کھڑا رکھتا ہے کہ دیکھو ہم تو انسٹال کر کے چلے جائیں گے، آپریٹ تم کو کرنا ہے، اس لیے ہم سے اچھی طرح سیکھ لو، سمجھ لو۔ سافٹ ویئر بھی دے کے جاتا ہے، سی ڈی بھی دے کے جاتا ہے، یوزر گائیڈ بھی دے کے جاتا ہے، سمجھا کے بھی جاتا ہے تاکہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے رہو۔ تو جیسے دنیا میں مشینریز ہوتی ہیں، الیکٹرانک آئٹم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول آتا ہے، کتابچہ آتا ہے جس کو پڑھ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی مشینری جو ہے وہ حضرت انسان کو بنایا ہے، حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اور اس قیمتی مشینری کو یہ سیلف یوز کیسے کرے، اس مشینری کو ہر آدمی اپنے آپ آٹومیٹک کیسے یوز کرے، اللہ پاک نے اس کے لیے یوزر گائیڈ بھیجی، اس کا نام ہے کتاب اللہ۔ اور مشینری چونکہ بہت قیمتی ہے تو صرف یوزر گائیڈ ہی نہیں آئی، کتاب اللہ نہیں آئی، بلکہ آپریٹر بھی بھیجا ہے، وہ ہے رسول اللہ۔ جی تو کتاب اللہ بھی اور رسول اللہ بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اصحاب کو اپنے قریب کر کے بتایا، میرے قریب کھڑے رہا کرو، دیکھو میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، میں رکوع کیسے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کو کتابوں میں لکھ کے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو تو آپ کو دیکھ کے سمجھانا پڑے گا۔ تو وہ کون تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے؟ وہ تھے رجال اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے نبی سے دینی تعلیم کو لیا۔ اب یہ تین چیزیں ہوئی، کتاب اللہ، رسول اللہ اور رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے۔
ان تینوں چیزوں کو اگر فالو کر کے چلیں گے تو صبح قیامت تک دوستو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم کتاب اللہ کو مانیں، رسول اللہ کو نہ مانیں تو مومن نہیں۔ اگر کتاب اللہ کو بھی مانیں، رسول اللہ کو بھی مانیں، رجال اللہ کو نہ مانیں تو مومن نہیں۔ تینوں کو اگر ہم مانیں تو انشاءاللہ ہم پکے مومن ہیں۔ اللہ کو بھی ماننا ہوگا، اللہ کے کلام کو ماننا ہوگا، اللہ کے نبی کو ماننا ہوگا اور اللہ کے نیک بندوں کو ماننا ہوگا، تب جا کے ہماری زندگی ٹھکانے سے بیٹھے گی۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے علماء اور صلحاء پیدا فرمائے، اب صبح قیامت تک کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے علماء صلحاء کو پیدا کر دیا، اب قیامت تک، صبح قیامت تک یہ کار نبوت کو انجام دیتے رہیں گے، کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء صلحاء کی نشست میں، ان کی میٹنگ میں، ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں، اس میں بیٹھیں اور وہ جو سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دین نام صرف نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، تسبیح پڑھنے، حج عمرہ کرنے، رمضان کے روزے رکھنے کا نام صرف دین نہیں ہے۔ یہ تو دین کی ایک قسم ہوئی عبادت کی لائن سے۔ دین تو نام ہے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک 24 گھنٹے آٹھوں پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ بات سنا آگے دوستوں، لہذا نماز پڑھ کے، نماز سیکھ کر پڑھنا چاہیے، روزے سیکھنا چاہیے کہ روزہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے، تلاوت کیسے کی جاتی ہے، ذکر کیسے کیا جاتا ہے، حج عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اور یہ تو ہوئی عبادات، اس کے علاوہ دین کے دوسرے بھی شعبے ہیں، مثلا معاملات، معاشرت، اخلاق، جی یہ بہت سارے، یہ 5 شعبے ہیں بنیادی طور پر، اور اسی میں سے الگ الگ شاخیں نکلتی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر ہم عمل کریں، پھر دیکھیے زندگی ہماری کتنی سہانی ہوتی ہے۔ آج کل دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چہرے پہ داڑھی لگی ہوئی ہے، سر کے اوپر پگڑی، سفید سفید لباس پہنے ہیں، صف اول میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں میں 1 نمبر کا مومن ہوں، 1 نمبر کا مسلمان، حالانکہ گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، بیوی ہم سے پریشان، بچے ہم سے پریشان۔ اب یہ 1 نمبر کا مسلمان کہاں کا ہوا؟ جس کے شر سے جی گھر والے محفوظ نہیں ہیں، وہ کہاں کا مومن ہوا؟ ایذائے مسلم، مومن کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا تو حرام ہے، اور گھر کے جو نیئر دیئر اور بیوی اور بچے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا تو اور کتنے درجے کا حرام ہوگا۔ اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم گھر کے اندر بیہیو کس طرح کا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے وقت گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو کمانڈر بن کر آئیں۔ لہذا مشہور ہے کہ جس کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے، جس کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی باہر بات کر رہا ہے، کوئی ذرا ادب سے جائے، ان کو کہیں کہ تھوڑا بات گفتگو نہ کرو۔ تو جس کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بیوی کے ساتھ میں شفقت اور پیار کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ ہم کس طرح زندگی گزاریں یہ بھی طریقہ ہمیں سکھایا ہے، یہ طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا بہیو کریں۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں تشریف لے جاتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ انٹری لیتے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے کر جی گھر میں تشریف لائے، اور کسی نے باہر مس بہیو کیا تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے غلط برتاؤ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اداس تھا، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پہ اداسی تھی، مسکراہٹ نہیں تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے دیکھا، ارے آج کیسے انٹری لے رہے ہیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، فوراً یو ٹرن لیا، پھر آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کہا اب ہوئی نہ کوئی بات۔ معلوم ہو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں ساری دنیا کو تو الیکٹرانک سلام کریں گے، بائک چلائیں گے، ہارن بجائیں گے، ڈیپر دیں گے، یہ الیکٹرانک سلام، اور مسکراتے ہوئے ہیلو ہائی کریں گے، اور گھر میں جائیں گے تو ایک دم کمانڈر بن کر، ہاں کیا پکایا ہے، بھنڈی پکائی، تو ہی کھا لینا،
تو نے بھنڈی لا کے دی ہے تو بھنڈی پکائی ہے، گوشت لا کے دیتا، مچھلی لا کے دیتا تو وہ پکاتی. یہ حال ہے. گھر میں جاتا ہے تو ایسے اکڑ کر ایک دم سے کہ گھر میں ایک دم کرفیو کا منظر ہوتا، سناٹا، بچے ایک دم سے چپ چاپ، ماں چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے یوں کر کے دیکھتے بھی رہتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں، ماں کہتی ہے ہمیں کیا پتا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا آج کیسا موڈ ہے، آج کون سے آسمان پہ ہیں، کون سے ولیوم ہے آج. تو ماں کہتی ہے مجھے کیا پتا. اب وہ ٹی شرٹ وغیرہ سب بدل کے باہر نکلتا ہے تو سب زور زور سے تالی ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے مصیبت گئی. اور پھر دعا کیا کرتے ہیں، اللہ کرے مسجد میں جائے نقد جماعت میں 4 مہینے کے لے کے جائے اس کو. جس باپ کے گھر میں آنے پر بیوی اور بچے پریشان ہو اور یہ دعا کرتے ہوں کہ یہ کہیں چلا جائے، جی بتائیے وہ باپ کہلانے کے قابل ہے؟ کتنی تنگی میں وہ گھر گزارتے ہیں، کتنی تنگی میں گھر کے بچے اور بیوی وقت گزارتے ہوں گے. نہیں دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے ہم گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھیں. یہ گھر کا دین ہے. ہم کھانا کھائیں ایک ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. بیوی نے اچھا کھانا بنایا تو اس کی بہترین تعریف ہونی چاہیے. دوسرے کے گھر میں کھانا کھائیں گے تو بھابھی جان کہہ کے بھابھی جان بہت اچھا کھانا بنایا، جیسے کہ بیوی جان کبھی بناتی ہی نہیں ہے، وہ جانتی ہی نہیں ہے، اور بھابھی جان ہی اچھے بناتی ہیں. بھابھی کا والا بننے کے لیے بھابھی جان بہت اچھا بنایا، اور وہ جو بیوی جان ہے وہ زہر پکاتی ہے، وہ زہر بناتی ہے. پھوٹے منہ سے کبھی اس کی تعریف نہیں کرتا. غلط بات ہے دوستو. ایک گر کی بات بتاتا ہوں، اگرچہ میری ماں بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں لیکن ایک گر کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیں. بیوی جو ہمارے گھر پہ آتی ہے نا، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ کوئی بھوکی پیاسی نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر میں کھانا ڈھونڈنے آ گئی ہے. وہ اپنے گھر میں زمین پہ سوتی تھی اور ہمارے گھر میں بیڈ بچتا ہے تو بیڈ پہ سونے کے لیے وہ آ گئی، اس لالچ میں آ گئی، اس لیے نہیں آئی. اللہ کا حکم سن کر جب مسجد میں کسی نے اس کا نکاح آپ کے بیٹے سے پڑھا دیا تو اس کے باپ نے اس کو کہا بیٹی تیرا نکاح ہو چکا، اب تجھے اس گھر کو چھوڑنا ہے، کسی دوسرے گھر کو بسانا ہے. وہ اللہ کا حکم سن کر آئی ہے، وہ اپنی مرضی سے چل کر نہیں آئی ہے، وہ بھاگ کے نہیں آئی ہے، وہ اللہ کا حکم سن کر آئی ہے آپ کے گھر پر. اور وہ کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے نہیں آئی ہے، اللہ کا حکم سن کر وہ بیوی بن کر آئی ہے. جی وہ مستقبل کی ماں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے، آپ کے دل کی ٹھنڈک ہے. جی وہ گھر کی رونق ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کتنی حیثیتیں ہیں. اب ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا کے اینیمل اور جانور وہ ہیں جو کھا پی کے موٹے اور تگڑے ہوتے ہیں. بیوی ایسا اینیمل، ایسا جانور ہے جو کھا پی کے موٹی اور صحت مند نہیں ہوتی، بلکہ اپنی کانوں کے راستے سے اپنی تعریف سن کر خوشحال ہوتی ہے. مہمان آئے ہیں، گیسٹ آئے ہیں، 10-12 گیسٹ کا کھانا بنایا، کھانا کھلایا، تھک کے چور چور ہو گئی، اور آپ کچن میں آئے اور مہمان کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچے ہوئے کھانے کے برتن لے کر گھر میں آئے اور ایک طرف کو چاروں طرف دیکھ کر بیوی کے ہاتھ چوم لیے، پیاری اللہ تمہیں جزائے خیر دے، کتنا بہترین کھانا بنایا. مہمانوں کا دل خوش ہو گیا، انگلی چاٹتے رہ گئے. بس آپ نے 2 جملے کہے میٹھے انداز سے، محبت کے انداز سے، اس کی ساری تھکن دور ہو گئی. اس کو وٹامن ڈی بھی مل گیا، سی بھی مل گیا، ای بھی مل گیا، ملٹی وٹامن مل گیا اس کو 2 جملوں کے اندر. لیکن یہ گر ہمیں نہیں آتا. پھوٹے منہ سے کبھی نہیں کہتے کھانا اچھا بنا ہے، اور اوپر سے یوں کہتے ہیں ہاں جلدی 10 کپ چائے بنا. کھانا تو ابھی سمیٹا تک نہیں ہے، کھانے کے برتن تو پورے آئے نہیں ہیں اور 10 کپ چائے کا آرڈر بھی آ گیا ہے. ہم دینی سفر میں کئی مرتبہ بیان کے لیے آتے ہیں اور دسترخوان لمبا بچھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے حضرت چائے پیئیں گے؟ میں کہا حضرت اکیلے چائے پیئیں گے، یہ سب لوگ نہ گھر میں چائے پیتے ہیں نہ آج پیئیں گے. صرف ایک پیالی بنوانی ہو تو بناؤ، کیونکہ مجھے بیان کرنا ہے، ورنہ ان کو تو منڈی ہلانے میں دیر نہیں لگتی، سب کے سب کہہ دیں گے پیئیں گے، لیکن ان کی جان پہ کیا مصیبت آتی ہے ان سے پوچھو. ابھی تو تھکن دور نہیں ہوئی، کھانے کے برتن سمیٹنے مشکل، اور اوپر سے چائے کا آرڈر آ گیا. اس لیے میں تو ہمت سے کہتا ہوں بھائی صرف میں پیتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے ضرورت کے لیے کہ نشاط پیدا ہو جائے، بیان کرنا تھکا ہوا ہوں. یہ سب لوگ جو ہیں جا کر بیان سنیں گے اور جا کے سوئیں گے، ان کو چائے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی پھوٹے منہ سے نہیں کہتا کہ نہیں بھائی تکلیف ہوگی، فوراً کہتے ہیں، منڈی ہلاتے ہیں، چلے گی. روزانہ تو نہیں چلتی لیکن آج تکلیف دینے کے لیے چلے گی. دوستو ہم کہاں کہ کون سے انسان بن گئے ہیں، ہم کون سے حیوان بن گئے ہیں. ہماری ذات سے تکلیف، ہماری ذات سے کسی کو راحت ہی نہیں پہنچ رہی، تکلیف ہی تکلیف دے رہے ہیں. اس لیے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہم نافع بنے، زار نہ بنے.
ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے، تکلیف پہنچانے والے نہ بنے. ایک بات. دوسری بات، بیوی ہماری منکوحہ، ہماری بیوی بن کر آئی، نکاح میں آئی. اب اس کے اندر شرم و حیا غالب ہے. اب وہ دل کے اندر یہ پروف چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے. اب وہ ہمت کر کے یوں پوچھتی تو ہے نہیں کبھی کہ تم کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. ہمت کر کے پوچھتی تو ہے نہیں. اب وہ انتظار کرتی ہے. لہذا بیوی کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پروف پیش کریں آپ اپنی محبت کا. مثلا سفر پہ گئے، آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز استعمال کے لے کر آئے، مثلا سلیپر لے کر آئے، چپل لے کر آئے، جی سوکس لے کر آئے، گلاؤز لے کر آئے، یا کئی مطلب چھوٹا موٹا کوئی زیور لے کر آئے، کوئی شوٹ لے کر آئے، لباس لے کر آئے، شولڈر بیگ، ہینڈ پرس لے کر آئے، کوئی بھی چیز مثلا ہر مرتبہ نہیں، کبھی کبھی لے کر آئے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بیوی تنہائی میں ان کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے شوہر کی محبت کو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، اور یہ پروف بنتا ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے. تبھی تو اپنے بزی شیڈول کے اندر وہ دکان پر گیا چڑھ کر اور اپنے بزی شیڈول کے اندر وقت نکال کر میرے لیے پرچیز کر کے لایا. اس کا مطلب یہ کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے. تو یہ چیز پروف بنتی ہے. محبت بھرا جملہ کہہ دینا یہ پروف بنتا ہے. کوئی ایسی حرکت کر دینا یہ پروف بنتا ہے محبت. لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوستوں 24 گھنٹے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے اہلیہ کو یہ پتہ چلے میرے شوہر کو مجھ سے محبت. تو بتائیں آپ کو کیا 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 جا سکتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا موضوع لے کر بیٹھے ہیں، اس کمبخت سے کون محبت کرے، اس کو جیسی ہے بس اس کو رہنے دو. ایک مطلب ایسے بیان چل رہا تھا، کہا تھا کہ یہ جنت میں ملے گی. ہاں ملے گی. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہو کہ یہ ملے گی تو جانا ہی نہیں ہوگا، تو پھر جہنم میں جانا. نہیں میرے بھائیو، یہ بیویاں یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ان کی اہلیہ ذرا اونچی آواز سے کچھ بات کر رہی تھی. اب اس کو ڈانٹنا کوئی جو کچھ کہو، اونچی آواز سے بات کر رہی تھی. اب ایک شخص سامنے سے آ رہا تھا، اس کے گھر میں پرابلم کیا تھا، اس کی بیوی ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ میں تو میں کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ آج امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور اس کی جا کے شکایت کرتا ہوں، اس کو ڈانٹ پلواتا ہوں. اب جب وہ گھر کے قریب آیا دیکھا کہ کیس تو یہاں بھی بگڑا ہوا ہے، یہ تو ان کی وائف خود ان کو ڈانٹ رہی. اب وہ چلنے لگا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. اے میاں ادھر آؤ. بلایا. یہ جو ابھی آپ جس کی آواز سن رہے تھے نا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میری بھنگن ہے، جھاڑو دیتی ہے، یہ میری بھٹیارن ہے، گھر میں کھانا پکاتی ہے، یہ میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے. اتنی ساری حیثیتوں کی مالک یہ بیوی ہے. اب اگر یہ کسی بات پر دکھی ہے، یہ کوئی تکلیف ہے اور مجھے 2 لفظ کہہ رہی ہے تو میری مردانگی کہاں چلی گئی؟ کیا میں سن نہیں سکتا اس کو؟ فوراً اس نے معذرت کی، میں سمجھ گیا. تو کئی مرتبہ اس کو غصہ آتا ہے تو سن لینا چاہیے، سن لینا چاہیے. اور سن کے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ماننا چاہیے، ماننا نہیں چاہیے. غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہو. اب وہ بولتی رہے گی، پھر تم غور سے دیکھتے رہو. کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں جب تو غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے تو اگر مسکرا رہے تو کتنی اچھی لگے گی. بس اتنا کہنا ہوگا کہ وہ مسکرا دے گی، اس لیے کہ اس کا رونا اور ہنسنا ناک پہ رکھا رہتا ہے. اس کو ہنسانے میں دیر کتنی لگتی ہے. اب وہ ہنس دے گی سارا کام ختم ہو گیا. اب جا کے پیچھے سے ہاتھ کر لو، مسافہ کر لو، ہاتھ چوم لو، پیشانی کو بوسہ دے دو، سر پہ ہاتھ رکھ دو کہ پیاری اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. بس ہو گیا کام ختم. وہ تو اب تک تو غصے میں تھی، اب رو پڑے گی محبت میں. تو گھر کو بنانا دوستو یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. اب آپ گھر سے نکلے، اب چند قدم دور جاؤ باہر اور چند قدم جا کر پھر واپس آؤ. تو اہلیہ پوچھے کیا ہوا، کچھ بھول گئے؟ کہا نہیں کچھ بھولا تو نہیں ہے، آج جانے کو جی نہیں کر رہا، بس جی کر رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں. تو کہ جاؤ اپنا کام کرو. اب آپ نے یہ جو حرکت کی، ادا کی، یہ تھی تو چھوٹی سی ادا، لیکن دن بھر دل میں گدگدی ہوتی رہے گی محبت کی. یہ ہے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا. جی آپ
آفس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 گھنٹے گزرے جی، اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہے میسج کر کے بھیج دیا یاد آ رہی ہے جی، یا کال کر دیا السلام علیکم بھائی آج تو دکان میں بالکل دل نہیں کر رہا، جی کر رہا اڑ کے آ جاؤں. اب یہ جو بات آپ نے کہی اس سے دل کے اندر جی گدگدی ہو گئی، دل کے اندر ایک خوشی ہو گئی، تو اس بیچاری کی تھکن دور ہو گئی. میرے بھائیو اس طرح سے گھر کو سہانا بنائیں. یہ کیا ہوا کہ پار کی عورتوں سے محبت لڑا رہے ہیں، دوسرے کی نامحرم عورتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہی ہیں، اور جو حلال چیز گھر میں موجود ہے اس کے ساتھ میں وقت نہیں گزار رہے. یہ دوستو بہت بڑا پرابلم ہے جو ہر گھر میں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نیز اپنے بچوں کو پیار دیں، اپنے بچوں کو محبت دیں. 2 بچے آپس میں بات کر رہے تھے کہ تمہارے امی ابا کیسے اور میری امی ابا کیسے آپس میں. تو جو دوسرا بچہ تھا ایک سمجھدار سا تھا، بڑا تھا، اس نے کہا میری امی ابا مجھے تو ایسا لگتا ہے میں ان کے یہاں پیدا ہوا ہی نہیں، وہ مجھے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے انہوں نے. میں امی ابا کے یہاں پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس لیے کہ ہر وقت دونوں کے دونوں فون میں لگے رہتے ہیں. آج کل کے یہ بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بچوں کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے امی ابا جتنی توجہ فون میں دے رہے ہیں اتنی توجہ ہماری طرف نہیں دے رہے. بچے آئیں آپ ان کو پیار دیں، آپ ان کو گود میں بٹھائیں، آپ ان کو قریب ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ان کو سینے سے لگائیں، پوچھیں بیٹا آج کیا سبق پڑھا، آج بیٹا استاد نے کیا نصیحت کی، لاؤ کاپی دکھاؤ، لاؤ قرآن پاک دکھاؤ، ہفتی دکھلاؤ، 5 پارہ دکھاؤ، آج کیا دعا، آج کتنا سبق آگے بڑھا. جی یہ بچوں سے پوچھیں، پھر اپنا کوئی تجربہ سنائیں. اس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی معلومات کو شیئر کریں، اپنے تجربات سنائیں، ان کی کچھ سنیں. دوستو اس فون نے ہمارا بڑا بیڑا غرق کیا ہے. فون کے ہوتے ہوئے نہ تلاوت ہو پا رہی ہے، نہ ذمہ داری کے ساتھ کوئی مطالعہ ہو پا رہا ہے. فون یوں رکھا ہے قرآن پاک یوں پڑھ رہے ہیں، اور ادھر سے کوئی میسج آیا قرآن پاک یوں بند اور فون اٹھایا. ہائے ہائے اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر کمزور سی مخلوق کو پکڑ لیا. اگر وہ رب حلیم نہ ہوتا ہمیں کب کا ہلاک کر چکا ہوتا. معمولی سی کسی آفیسر کے پاس جاؤ فائل لے کر، اور فون آوے تو فون کو سنو، فائل کو اٹھا کے پھینک دے گا، پھاڑ کے پھینک دے گا. ہمارے پاس آتے ہیں اور کوئی رسپیکٹ جانتے ہیں کہ نہیں، آفس میں کس طرح سے آیا جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں. فون سننا تھا تو یہاں کیوں آئے ہمارے پاس، کہ ہمارا کوئی وقت قیمتی نہیں ہے. ناراض ہو جائے گا، بننے والا کام بگڑ جائے گا. تو معمولی سے کسی میونسپلٹی کے آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہیں. اتنے بڑے رب کے دربار میں بیٹھتے ہیں، قرآن پاک لے کے بیٹھتے ہیں، فون چالو کر کے بیٹھتے ہیں. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ فون کا استعمال محدود کریں، لمیٹیڈ کریں. بلکہ میں بہت مختصر اپنے بیان کو کر رہا ہوں. کوشش اس بات کی کریں کہ 15 منٹ کنٹینیو 15 منٹ انٹرنیٹ کا کنیکشن آپ آن کریں. اس پہ واٹس ایپ جو کچھ دیکھنا ہے دیکھ لیں، بھیجنا ہو بھیجیں، جو جائز چیزیں. 15 منٹ کے بعد استعمال کرنے کے بعد 3 گھنٹے کے لیے ڈیٹا آف کر دیں. فون آف نہ کریں، ڈیٹا آف کر دیں. اب تلاوت کریں، پڑھنے والے پڑھیں، کرنے والے کریں، جو کچھ کرنا کریں، تو سکون کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں گے. 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ کے لیے آن کریں. 15 منٹ جو کام کرنا ہو کریں. 15 منٹ کے بعد پھر 3 گھنٹے کے لیے ڈیٹا آف کر دیں. تو سکون کے ساتھ جی سکو گے، سکون کے ساتھ کچھ کر سکو گے، سکون کے ساتھ مر سکو گے. ورنہ دوستو یاد رکھنا برباد ہو جائیں گے. نہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، نہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر آدمی فون میں لگا ہوا. ابھی 1 مہینہ پہلے میرٹھ کی طرف گیا تھا تو وہاں کا حضرت دکانیں مال سے بھری پڑی ہیں اور گاہک نہیں ہے، سناٹا ہے. تو میں دونوں طرف دیکھتا گیا، واقعی بہت کم کسٹمر تھے. دکانیں مال سے بھری پڑی اور مارکیٹ میں سناٹا. بازار میں دونوں طرف دیکھتا گیا. جب بازار سے نکل گیا میں نے کہا اگرچہ کسٹمر تو نہیں ہے لیکن جتنے دکاندار ہیں کوئی بھی فرصت میں نہیں ہے، سب کام میں لگے ہیں، سب واٹس ایپ پہ لگے ہیں. فرصت میں کوئی دکاندار نہیں ہے، کوئی نہ، ہر ایک کام میں لگا ہوا ہے. تو شیطان نے ایسا کھلونا دے دیا ہے جی، ہر ایک آدمی فون میں لگا ہوا ہے. کیا پولیس والا، کیا انٹیلیجنس والا، کیا ملٹری والا، اور تو اور حرم شریف کے دروازے پہ پولیس والے بیٹھے ہیں، وہ بھی واٹس ایپ پہ لگے ہیں. ایئرپورٹ پر ایکس رے میں جو مشین جاتی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو قانون کے خلاف ہے جی، وہ ایکس رے چلا رہے ہیں اور وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے، چاہے کچھ بھی نکل جائے. ہر آدمی
اب تو نائٹ ڈیوٹی کرنا بڑا آسان ہو گیا. پہلے تو راتوں کو واچ مین کو جاگنا بہت مشکل کام ہوتا تھا, اب تو ٹھاٹ سے جاگتا ہے, ٹھاٹ سے جاگتا ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی کو یار بنائے ہوئے, دوست بنائے ہوئے, اور وہ یار پوری رات اس کو جگا رہا ہے. دوستوں ہم تو تباہ ہو گئے, امت برباد ہو گئی. اس لیے فون کا استعمال محدود کریں جی, راتوں کو آباد کریں, اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں, بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, بیوی کے ساتھ اچھا بیہیو کریں, برتاؤ کریں, گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں, ماں باپ کا ادب اور احترام کریں, پڑوسیوں کا ایک دوسرے کا خیال رکھیں جی, رزق حلال کمائیں, حلال کمائیں, حلال کھائیں, حلال پیئیں, حلال پہنیں, حلال استعمال کریں, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں, اچھا پہنیں, اچھے رہیں اور اچھے اعمال کریں. کچھ بھی پرہیز نہیں, سب کام اچھا کریں, کچھ بھی پرہیز نہیں تو کریں ہی نا دوستوں انشاءاللہ. اپنے گھر میں دین کو زندہ کریں, یقین کو زندہ کریں, کتابی تعلیم کو مضبوط کریں, بچوں کو لے کر بیٹھیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو اپنے کمروں میں فون لے کر پڑے رہتے ہیں, یاد رکھنا آپ تھکے ہارے دن بھر کے جی, جاب شاپ سے آتے ہیں تھکے ہارے, آپ تو 10 بجے 11 بجے زیادہ سے زیادہ سو جاتے ہیں, اور بچے پوری پوری رات جاگتے ہیں, اور جب آپ استنجے کے لیے اٹھتے ہیں تو جلدی سے وہ اس وقت فون آف کرتے ہیں اور فون چھپا کے رکھتے ہیں تکیے کے نیچے. جب آپ کی ابتدا ہوتی ہے دن کی, اس وقت رات کی ابتدا ہوتی ہے ان کی. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ سب حرام کاری کرتے ہیں, حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں, حرام باتیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں میں حرام پنپ رہا ہے. اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ اپنے بچوں کے فون لے کر, جو انمیرڈ بچے ہیں ان کے فون لے کر, بیٹا فون لاؤ, سب اپنے فون لاؤ, ہمارے پاس جمع کرا دو, اپنے کمرے میں جمع کر لو, سب کو آف کر دو تاکہ میٹھی نیند سو جائیں. نوجوان بچے کہتے ہیں حضرت نیند نہیں آتی. بھائی نیند آتی ہے فون آف کرنے سے, نیند آتی ہے ڈیٹا آف کرنے سے. سکون کی نیند تو فون بند کرنے سے آتی ہے, فون چالو رکھ کے کہاں سے نیند آئے گی. قرآن پاک پڑھنے کا حال یہ ہے کہ مہینوں گزر جاتے, ایک قرآن پاک پورا نہیں ہوتا. ایک قرآن پاک تو دور کی بات ہے, ایک پارہ پورا نہیں ہوتا. لہذا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. دیکھو حدیث پاک میں ہے, جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, ہم سب نے پڑھی نا جماعت کے ساتھ, اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, تو یہ شخص پوری رات گویا اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کر اس نے عبادت ادا کی. پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر عبادت ادا کی. حدیث پاک مفہوم ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے, تسبیح پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, ذکر و اذکار کرتا رہے جی, سورج طلوع ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد کم از کم 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ کے باہر نکلے, تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو. روزانہ ہم مقبول حج عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں کہ نہیں؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم حج عمرہ کر کے آئیں, زمزم کھجور لے کر آئیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حج اور عمرہ ہمارا مقبول بھی ہوا. لیکن جو آدمی اشراق کی نماز پڑھ کے نکلے اس کو تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا گارنٹیڈ طور پر. تو کتنی بڑی فضیلت ہے, تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. نہیں, آخری بات, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مثلا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. رحمت کس پہ نازل ہوتی ہے؟ محبوب پر یا مقبوض پر؟ محبوب پر. جس سے اللہ ناراض ہو اس پر رحمت نازل نہیں ہوتی, بلکہ جو اللہ کا محبوب اور جو دوست ہو اس پر نازل ہوتی ہے. معلوم ہوا ہم درود شریف جب پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے, اللہ کے محبوب بن جائیں گے. دوسری بات کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اگر مسجد نبی میں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست خود سنتے ہیں اپنے کانوں سے, اور اگر اپنے وطن میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فرشتے بنائے ہیں جو ہمارے درود کو لیتے ہیں اور فوراً اسی وقت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں ابن فلاں, یعنی فلاں شخص نے جو فلاں شخص کا بیٹا ہے, ہمارے باپ کا نام لیتے ہیں, فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو جب ہم درود پڑھتے ہوں گے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے. اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کی ہمیں دعا مل رہی اور ہم ناکام ہوں, محبوب کی ہمیں دعا مل رہی اور ہم ذلیل ہوں, محبوب کی ہمیں دعا مل رہی ہے اور ہم پریشان ہوں. اس لیے درود شریف دوستوں کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس کا معمول بنائیں, اور سکون کے ساتھ گھر میں
مسجد میں ایک کونا پکڑ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود شریف زبان پہ جاری ہو سکتا ہو سکون کے ساتھ ٹکا کے محبتوں کے ساتھ پڑھے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات، حدیث پاک میں ہے جو شخص اللہم اغفر لی وللمؤمنین، آگے بولو، وللمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا، اور ایک دعا میں والمسلمین والمسلمات وہ الگ ہے، صرف آج یہ دعا بتائی جائے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا تو جتنے مومن گزرے ہیں ان تمام کی طرف سے ایک ایک نیکی پڑھنے والے کو ملے گی۔ اب مومن ایک دو گزرے ہیں، اربوں خربوں مومن گزرے ہیں۔ دوسری بات، 1400 سال میں کتنے مومن گزرے اور کتنے موجود ہیں، سب کی طرف سے، زندہ مردہ سب کی طرف سے اس پڑھنے والے کو ایک ایک نیکی ملے گی، تو کتنے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ پھر مومن صرف وہی نہیں جو حضور کی ذات پر کلمہ پڑھنے والے، ماننے والے، بلکہ ہر نبی کے ذات پر ایمان لانے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے نبی، یہ مومن کہلاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے مومن گزرے ہیں اور جتنے موجودہ مومن زندہ ہیں ان تمام کی طرف سے پڑھنے والے کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ دوستوں کو ٹھکانا ہے، کوئی کیلکولیٹر گن سکتا ہے کتنی نیکی ملیں گی؟ پڑھیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، تو اللہ پاک نے اتنی ڈھیر ساری نیکیاں ہمیں عطا فرمائیں، کیا ٹھکانا ہے دوستوں۔ تو اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو ہم اپنا تکیہ کلام بنا لیں، نو کے زبان بنا لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، جی یہ اگر اس کو وہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری نیکیاں ہمیں عطا فرمائیں گے، نیکیوں کے اعتبار سے اللہ پاک ہمیں مالدار بنا دیں گے۔ تو کریں گے نا دوستوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں کچھ اور بھی بات کرتا، لیکن جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیچڑ ہو جاتا ہے، اس لیے جتنی باتیں کہی گئی ہیں بس اس کو دل کے کانوں سے سن کر دل میں محفوظ کر کے اب ان باتوں پر جب ان باتوں پہ عمل کرنے کا موقع آئے اس وقت ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جی پگڑی باندھنی ہے، لائیے جلدی سے لائیے، آ جاؤ بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹھے رہو، ماشاء اللہ، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پکڑ لو، اس کو تھوڑا ہٹاؤ۔ ماشاء اللہ بیٹا، یہ آپ کو آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کہ آپ کو ہدیہ دی، سب کو سلام کرو، ادھر کو منہ کر کے السلام۔ یہ بھی اب ان کے تو دو ہی ہاتھ ہیں، وہی ہاتھ ان کے طرف سارا بیٹھ جائیے، مبارک۔ دوستو دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہو در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں۔ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے قبول فرما۔ یا اللہ، جن گھروں کے اندر یا اللہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، یا اللہ ان کے اندر محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، یا اللہ سچی محبت پیدا فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر گیا، آج تک اولاد نہ ہو سکی، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما۔ یا اللہ، جن گھروں کے اندر جوان جوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، رشتے عطا فرما، صاحب کی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ یا اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے غموں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی نے یا اللہ اپنی تعداد کی بنیاد پر اور اپنی اکثریت اور کثرت کی بنیاد پر ایک ایسا سیاہ قانون پاس کیا ہے جس کی وجہ سے سارے بالخصوص اہل ایمان پریشان ہیں اور ہمارے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لوگ پریشان ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کے سب لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن اقتدار میں بیٹھنے والے ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ انسان پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، لیکن اقتدار کا نشہ ایسا چڑھا ہے کہ کسی کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھ رہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، ان کے تکبر کو ختم کر دیجئے، تکبر کو ختم کر دیجئے۔ ان کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ جو قانون ہم نے بنایا، جب لوگ اس پر اشانتی ہیں، جب لوگوں کو اس پر سکون نہیں ہے، لوگ بے چین ہیں، تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں یا ان کی سمجھنے کی کوشش کریں، اور نہیں ضرورت ہے تو کوئی آسمان ٹوٹنے والا کوئی ہے، اس کو واپس کریں، اس کو رد کریں۔ میرے پیارے اللہ، ان کو سمجھ دے دیجئے، اور اگر سمجھ ان کی مقدر نہیں ہے اور قسمت میں ان کی ہدایت نہیں ہے تو اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ اور اللہ، ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما یا اللہ جو اس وطن سے اور اس کی سرحدوں سے
محبت کریں، وطن میں رہنے والے انسانوں سے محبت کریں۔ یا اللہ اس پیارے وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے سنویدھان اور ہمارے دستور کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے اکابر مشائخ نے یا اللہ اس ملک کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، یا اللہ خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، تب جا کے یہ اس چمن میں پھول کھلے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اس چمن کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، کہ اللہ محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سبزی غلہ ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ایمان میں، افعال میں، اقوال میں، احوال میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔